اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی محفلوں کو مجھ پہ دروشی پڑھ کے خوبصورت بناؤ، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، 3 نشستوں میں ہم نے صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو تعلیمات ذکر ہوئیں اس کا بیان کیا۔ آج کا عنوان جو ہے وہ مخلوق خدا پہ مہربانی کرنا، رحم کرنا، عامۃ الناس عامۃ المسلمین کے ساتھ جو اچھے برتاؤ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس عنوان پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ مائدہ 6 سپارہ اس کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ و ظلم پر مدد نہ کرو۔ یہ ایک جامع ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کسی کی بھی ہیلپ کرنی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، معاونت کرنی ہے تو اس کے لیے ایک جامع اصول بیان کر دیا گیا کہ وہ مدد، وہ ہیلپ، وہ تعاون نیکی پر مبنی ہو، خیر پر مبنی ہو۔ اثم و عدوان یعنی کہ گناہ اور ظلم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہم سے یہ کہہ دے کہ فلاں کی ٹانگ توڑ دو، فلاں کا سر پھوڑ دو، تو ہم کہیں جی کہ ہم نے اس کے ساتھ تعلق نبھایا ہے، ہم نے اللہ کی معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا جو کام ہے اس معاملے میں مخلوق میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہی عمل کیا جائے گا۔ ایک دوست ہیں، اب وہ جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اب دوسرا دوست یہ کہے جی کہ میں نے اس کو شراب پہنچا کر اس کی مدد کی ہے، نشہ پہنچا کر میں نے اس کی معاونت کی ہے، تو یہ مدد نہیں، اس کے ساتھ زیادتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو صلہ رحمی ہو، حسن سلوک ہو اور مخلوق خدا پر مہربانی ہو، اس کے لیے جامع اصول اس آیت پاک میں بیان ہو گیا کہ تمہارا تعاون و ہیلپ جو ہے وہ خیر پر مبنی ہو، نیکی پر مبنی ہو، اعمال حسنہ پر مبنی ہو۔ گناہ، نافرمانی اور ظلم کا جو معاملہ ہے وہ کسی کی اس معاملے کے اندر معاونت اور مدد نہیں کی جائے گی۔ آئیے رحم جو کرنا ہے، آگے پیچھے جو ہم 3 نشستیں ہوئی ہیں اس کے اندر بیان کر آئے کہ احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ رشتہ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی تو مالک کریم جل شانہ نے اس سے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اب ایک جامع طور پر حدیث مبارک ہے اور یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ کرونا وائرس سے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا ہوا ہے، ایک بے تابی کا سما ہے، کاروباری زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ گیا ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ شروع کے اندر چند احتیاطی چیزوں کی بڑی اشد ضرورت پڑی، اس کے اندر ماسک شامل تھا، سینیٹائزر شامل تھا، یہ ہر فرد کی ضرورت قرار پا چکا تھا۔ اس معاملے کے اندر یا پھر یہ ہوا کہ دکانیں بند ہوئی ہیں، ارسال و ترسیل کا معاملہ موقوف ہوا ہے، گڈز ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ایک مخصوص مدت تک معطل رہا۔ ایسے مقام پر بھی اگر لوگ ذخیرہ اندوزی کریں تو وہ مخلوق پہ رحم نہیں کر رہے بلکہ زیادتی کر رہے ہیں۔
ایسے موقع پر بھی کہ لوگوں کی اشد ضرورت بڑھ چکی ہے اور ان کی مجبوری بن چکی ہے اور ہم اپنی اشیاء کا جو ریٹ ہے اس کو بڑھا دیں، تو یہ رحم کرنا نہیں، یہ زیادتی ہے۔ نفع لینے کی ہمارے دین متین میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن حالات صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق و مصدوق اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت سے، یعنی جس دل میں رحمت نہیں، رحم نہیں، پیار نہیں، خیال نہیں، احساس نہیں، شقاوت ہے، سختی ہے، شدت ہے، حقارت ہے، تو وہ رحم کا نکل جانا اور شقاوت کا آ جانا یہ بدبخت بندے کا حصہ ہوتا ہے، نیک بختوں کا یہ حصہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں رحم ہوتا ہے وہاں احساس ہوتا ہے، وہاں خیال ہوتا ہے، وہاں فکر ہوتی ہے۔ تیسری حدیث مبارک سماعت کیجئے، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو روایت کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ انسان نے کسی پر بھی رحم اپنی کپسٹی، اپنی حیثیت کے اندر رہ کر کرنا ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی قابلیت و لیاقت ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے وہ اپنی حد سے، اپنی قوت سے بھلائی اور رحم کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو انسان نے اپنی حیثیت کے مطابق رحم کیا، اور بدلے میں کیا ملا کہ فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ جس پہ رحمان رحم کرے، جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے جس کے قبضہ و قدرت میں ہے، جو کن فرمائے تو فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، وہ مالک الملک جس پہ رحم کرے اس کو کیا کمی رہ سکتی ہے۔ تو رحم کرنے والوں پہ فرمایا رحمان رحم کرتا ہے۔ زمین والوں پہ رحم کرو، تم پر عرشوں کا مالک رحم فرمائے گا، جس کی حکومت آسمان میں ہے۔ زمین والوں پہ رحم کرو، ہمیں زمین پر بسنے والوں کے لیے رحم کا جو درس ہے وہ دیا گیا ہے، نرمیوں، آسانیوں، مہربانی کا درس دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ رحم تم یہاں زمین والوں پہ رحم کرو گے اور تم پہ وہ رحم فرمائے گا جس کی بادشاہی صرف زمین پر ہی نہیں، یہ آسمانوں میں بھی جس کی بادشاہی ہے۔ آسمانوں کی بادشاہ اور بادشاہی کا مظاہرہ حالیہ ایام جو ہیں وہ بہت ہی واضح طور پر، اگر کوئی دل کا اندھا نہ ہو تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ رک کر رہ گئی ہر شے۔ انسان کہہ رہا تھا میں پانی پہ تیرتا ہوں، جہازوں کا آمد و رفت بند ہو گئی، میں ہوا میں اڑتا ہوں، پروازوں کے سلسلے موقوف ہو گئے، میں فراٹے بھرنے والی کاروں پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر تھوڑی ہی دیر میں پہنچ سکتا ہوں، ہر چیز ٹھہر کے رہ گئی، میرے پاس مال و زر ہے۔ مرض میں مبتلا ہو گئے تو لوگوں نے لاشیں ان کی لینے سے انکار کر دیا، ہر چیز معطل ہو کے رہ گئی۔ اور کس چیز سے؟ کوئی فورس آ گئی، یاجوج وماجوج جو ہے وہ قوم نکل کر آ گئی؟ ہرگز نہیں۔ ایک وائرس، ایک جراثیم جو کہ نگاہوں سے عام طور پہ نظر نہیں آتا، اس ایک جراثیم کی وحشت نے پوری دنیا کو معطل کر کے رکھ دیا۔ یہ عرشوں کی بادشاہی ہے جو کائنات پر واضح کرتی ہے کہ میری بادشاہی کا راج اور قوت یہ ہے کہ جس دنیا پہ تم مان کرتے پھرتے ہو اور جس دنیا کو اور اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہو، ہم ہر چیز کو آنن فانن جیم کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی جو ہے اس کے آگے سرے نیاز ہمیشہ خم کرتے رہنا چاہیے۔ وہی مالک الملک ہے، وہی پروردگار ہے جل جلالہ۔ چوتھی حدیث پاک آج کے سلسلے کی سماعت کیجئے، یہ ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے
اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف ہے، عموماً شادی کارڈ پہ لکھی ہوتی ہے نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں تو اکثر جگہ پر علماء فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے، ہمارا طریقہ بڑوں کی توقیر کرنا ہے، ہمارا طریقہ نیک بات کی دعوت دینا ہے اور بری بات سے منع کرنا ہے۔ تو فرمایا جو چھوٹے پہ رحم نہ کرے، بڑے کی عزت نہ کرے، نیک بات کی دعوت نہ دے اور بری بات سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک چیز بیان ہوئی، چھوٹوں پہ رحم کرنا، ان پہ شفقت کرنا۔ دوسری بات بیان ہوئی بڑوں کا ادب کرنا۔ ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو صدیوں پرانی بات نہیں، ابھی کل ہی کی بات نظر آتی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ چارپائی پہ سرہانے کی طرف نہیں بیٹھتے تھے۔ بڑے جب گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ کوئی وہاں ڈنڈا فورس کھڑی ہوتی تھی، وہاں کو منیٹر بن کے کھڑا ہوتا تھا بچوں پر، لیکن گھروں کا ماحول ایسا ہوا کرتا تھا کہ چھوٹے بچے بڑوں کی موجودگی میں لب کشائی کی جرت نہیں کیا کرتے تھے۔ تیسری بات، جب کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تھا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی بات کو کاٹ سکے اور بیچ میں وہ اپنی ابلی تبلی جو ہے اس کو انٹر کرنے کی کوشش کرے۔ خدا ہی جانے، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ خدا بہتر جانے کہ محض مختصر سے دورانیے کے اندر کایا پلٹ کے رہ گئی، ریتی رواج بدل گئے، انداز بدل گئے، طبیعتیں بدل گئی، مزاج بدل گئے، نشست و برخاست کے اصول بدل گئے، طریقے بدل گئے، حیا رخصت ہو گئی، بڑوں کی جو شرم تھی، توقیر تھی، احترام کے جذبے تھے وہ نکل گئے۔ ہماری نئی نوجوان پیڑھی نے صرف بالوں کے اسٹائل بنانے، مخصوص حیت کے لباس پہننے اور انگلش کے چند الفاظ سیکھ کر اس کو بولنے کو ہی اپنی پرسنالٹی سمجھ لیا۔ ہاتھ میں قیمتی موبائل تھما ہو، کار ہے تو اس کی چابی پاس ہو، سگریٹ پیتا ہے تو وہ بھی کسی بڑی کمپنی کی ہو تو اس کے ساتھ بڑھیا درجے کا لیٹر ہو پکڑا ہوا ہو۔ اب ان چیزوں کو تفخر، پرسنالٹی اور عزت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے کے وقتوں میں کردار سے بندے کی عزت چھلکا کرتی تھی، اب اشیاء کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ لوگ اشیاء کے سہاروں سے اور اسٹائل اور طریقے اپنا کر توقیر اور اپنی شان اور شوکت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑوں کے ادب کا جو طریقہ کار ہے، میرے مرشد کریم ولی کامل بدر طریقت حضرت سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے ان کی زبان پاک سے کئی مرتبہ یہ روایت سنی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم نے کسی بڑے کو پیچھا کیا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نسیان ہے، بھولنے کا مرض لاحق ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام کے دربار سے جواب ملتا ہے کہ تم نے کسی بڑے کو پیچھا کیا ہوگا۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ بڑوں کے ادب و احترام کے اندر کیسی کیسی برکات سمٹی ہوئی ہیں اور ان کی بے ادبی کرنے کے اندر کیسی کیسی بے برکتی کے سامان ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کون سا سودا خریدتا ہے، کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا چھوٹوں پہ رحم کی تلقین کی گئی، بڑوں پر جو بڑوں کا ادب جو ہے اس کی ترغیب دی گئی، تعلیم دی گئی۔ اور تیسری بات فرمائی جو اچھی بات کا حکم نہ کرے اور چوتھی بری بات سے منع نہ کرے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیک بات کی دعوت دینا اور بری بات سے منع کرنا۔ دیکھیے جب لفظ علماء کا اطلاق ہوتا ہے تو ہمارے الیکٹرانک میڈیا سے لے کر چائے کے کھوکھوں تک ہر بندے کی اپنی زبان ہے، وہ اسے استعمال کرنے میں کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں کرتا، جھجک محسوس نہیں کرتا، باک محسوس نہیں کرتا۔
اور دوسری طرف ہم آ کر دیکھیں تو خود علم کی طرف رغبت نہیں ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ کہ نیک بات کی دعوت دینا، بری بات سے منع کرنا، یہ صرف صاحبان محراب و منبر کی ڈیوٹی نہیں تھی، اولاد کے معاملے میں ماں باپ کی ڈیوٹی تھی، شاگردوں کے معاملے میں استاد کی ڈیوٹی تھی، مریدوں کے معاملے میں پیر کی ڈیوٹی تھی، محکوموں کے معاملے میں حاکم کی ڈیوٹی تھی، اور اسی طریقے سے مل ہے، کارخانے ہیں، دکانیں ہیں جہاں پر ان کے ملازمین، ان کے ورکر کام کرتے ہیں، ان کو جہاں تنخواہ کے عوض میں ان کا وقت لیا جاتا ہے، اور مثال کے طور پہ اب کیا ذمہ داری ہے کہ آپ نے کاؤنٹر پر بیٹھنا ہے اور گاہکوں کو چیزوں کا تعارف کروا کے فروخت کرنا ہے اور ان سے پیسے وصول کرنے ہیں۔ لیکن اگر دکان کا مالک یہ کہے کہ آج تم نے کاؤنٹر کی بجائے باہر دکان کے بیٹھنا ہے، تو ملازم بیٹھے گا۔ معلوم ہوا کہ جو اپنا ماتحت ہوتا ہے، اور خصوصاً جس کی منفعت جڑی ہوتی ہے، فائدہ جڑا ہوتا ہے، وہ بات کو تسلیم کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ملوں کے مالک، کارخانوں کے مالک، اساتذہ، مشائخ، ماں باپ اور دکاندار جن کے ماتحت ایک تعداد ہوتی ہے، وہ ان کو اس بات پہ نہیں لگا سکتے کہ میاں نماز کے وقت میں اور تم بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس ڈیوٹی کو سر انجام دیا جائے۔ تو نیک بات کی جو دعوت ہے، ہم ارد گرد کے ماحول میں بڑا ایک اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلشن جو ہے اس کی آبیاری کر سکتے ہیں اگر ہم اس فریضے سے آنکھیں بند نہ کریں۔ تو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اپنی معلومات تک جو ان کو صحیح معلومات ہیں، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہر فرد ہی کانٹے چننے لگ جائے تو گلستان کی رونق میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے اجڑے پن میں کمیاں آ سکتی ہیں۔ کاش کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اس فریضے کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ چھٹی حدیث آج کے اس سلسلہ گفتگو کی ہے، اور یہ جو حدیث مبارک ہے سنن ابو داؤد کتاب الادب کے اندر موجود ہے، اور اس کو حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اللہ تعالی کی تعظیم میں سے ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے۔ یہ بات اللہ کی تعظیم میں سے ہے، اس بات کا تعلق اللہ جل شانہ کی تعظیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ بوڑھے بندے کا احترام کیا جائے، یعنی کہ بوڑھے مسلمان کا جو احترام ہے، بوڑھے مسلمان کی جو تعظیم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے اللہ تعالی کی تعظیم سے جوڑا ہے۔ یہ اکرام ہے ضعفاء کا۔ ایک عام ضعیف العمر مسلمان کی تعظیم و توقیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ریلیٹڈ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اگر وہی ضعیف اور وہی طویل العمر، وہی بوڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچا ہوا فرد اپنا باپ ہو، ماں ہو، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، تو پھر آپ خیال کیجئے کہ یہاں پر رشتہ داری کا پہلو بھی پایا گیا جو ہم 3 نشستوں میں ذکر کر چکے۔ تو ایسے افراد کی جو تعظیم و توقیر ہے وہ کس قدر بڑے لیول کی بات ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے اور اس حامل قرآن کا اکرام کیا جائے جو نہ غالی ہو نہ جافی، یعنی جو غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ پڑھنے میں الفاظ کی صحت کا لحاظ نہیں رکھتے، یا معنی غلط بیان کرتے ہیں، یا ریا کے طور پہ تلاوت کرتے ہیں، اور جفا یہ ہے کہ اس سے اعراض کرے ورنہ قرآن کی تلاوت کرے نہ اس کے احکام پہ عمل کرے۔ تو اور بادشاہ عادل کا اکرام کرنا، پہلی چیز بوڑھے بندے کا، دوسری حامل قرآن کا، اور تیسرا عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام کرنا۔ دیکھیے حامل قرآن ہونا، میں نے تربیت اولاد والا جو ہمارا باب تھا گفتگو کا، اس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بچوں کو حافظ قرآن جو بنانا ہے، حفظ کروانے کے بعد ماں باپ آزاد کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب اپنا کام کر لیا؟ اب ان کی ذمہ داری اور ہے، اگرچہ حافظ قرآن کی بھی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے سینے میں محفوظ اس خزانے کی حفاظت کرے۔ اس کے سینے میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے پکڑ کے مدرسے میں داخل کروا دیا، صاحب نے کرتے کرتے مار کے ڈر سے یا گھر والوں کے خوف سے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اور اب اس کو قدر ہی نہیں ہے کہ میرے سینے میں کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، اب تو ہمیں ایک مدت ہو گئی کہ ماہ رمضان المبارک میں اکثر مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ختم قرآن کا معاملہ جو ہے موقوف ہو گیا، اور ختم قرآن کے معاملے کے ساتھ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے جناب کہ اب وہ صورتوں کے ساتھ تراویح کا سلسلہ ہو چکا ہے۔ کمیاں آئی ہیں۔ اب تو ہمارے علماء آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان شریف میں تراویح جو ہے اس کی اجازت یعنی وسیع پیمانے پر وہ سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم گزشتہ چند سالوں میں دیکھیں تو اچھے ماحول کے اندر جب یہ کرونا وائرس نہیں تھا تو تب تراویح کے معاملے کے اندر سلوک کیا تھا، رویہ کیا تھا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، 7ویں حدیث مبارک ہے، امام بہقی نے اور امام احمد بن حنبل دونوں نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن الفت کی جگہ ہے، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو الفت نہ کرے نہ اس سے الفت کی جائے۔ جو الفت نہ کرے اور نہ اس سے الفت کی جائے، فرمایا اس بندے میں بھلائی کوئی نہیں ہے۔ 8ویں حدیث سماعت کیجیے، امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری امت میں کسی کی حاجت پوری کر دے جس سے مقصود اس کو خوش کرنا ہے، جو بندہ میری امت کی حاجت کو پورا کر دے کہ مقصود اس کو خوش کرنا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو ارشاد ہوا ہے کہ جو میری امت میں سے کسی فرد کی حاجت کو پورا کرے، اس حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوا ہے۔ اور میں شروع کے اندر تعاونوا علی البر والتقوی کے معاملے میں جو آپ کے سامنے تلاوت ترجمہ کر چکا ہوں، تو وہاں سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہیلپ کرنے کے معاملے میں جو دوسرے مسلمان کی ہیلپ کرنا ہے، اس کی معاونت کرنا ہے، اس کے اندر اسم و عدوان نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ہیلپ سے مراد یہی ہے کہ جائز امور کے اندر، امور خیر کے اندر جو ہے وہ دوسرے کی ہیلپ کی جائے۔ اور یہ تھا کہ میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے، میں اس کی حاجت پوری کر رہا ہوں تو میرا مسلمان بھائی جو ہے وہ اس سے خوش ہو جائے۔ حضور فرماتے اس نے مجھے خوش کیا، صدقے قربان حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عطاؤں پر کتنا خیال ہے سرکار علیہ السلام کو اپنی امت کے افراد کا، کتنا لحاظ ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے غلاموں کا، کہ جس نے میری امت کی جو حاجت ہے اس کو پورا کیا، میرے امتی کے، اور مقصود یہ ہے کہ اس کا دل خوش کرے۔ تو جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ 9ویں حدیث ہے آج کے سلسلہ گفتگو کی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لکھا، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کریم رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا، اور مظلوم کی فریاد رسی کرنے پر جو 73 مغفرتیں اس کے لیے لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک سے 73 میں سے ایک سے اس کے کس کے جس نے مظلوم کی فریاد رسی کی ہے کہ تمام کاموں کی درستگی ہو جائے گی، اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے۔
مظلوم کی داد رسی، مظلوم کی فریاد رسی۔ عہدہ جو ہوتا ہے بڑی چیز ہوتا ہے جناب، اور تب تو بڑی چیز ہوتا ہے اگر بندہ اپنے عہدے کا پاس رکھے۔ مختلف دفاتر کے اندر، سرکاری یا غیر سرکاری دفاتر، آپ اس کو مطلب کسی بھی شعبے سے لے لیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، جہاں عوام الناس کے مختلف معاملات جڑے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ تنگ ہے، پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں گرفتار ہے، لیکن دوسری طرف وہ سرکاری یا غیر سرکاری دفتر میں کلرک بیٹھا ہوا ہے، نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، جو گورنمنٹ سے یا اس پرائیویٹ فرم سے تنخواہ اتنے گھنٹے ڈیوٹی کی لے رہا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے کہ پبلک ڈیلنگ کرنا، آنے والے جو سائلین ہیں ان کی بات کو، ان کے فریاد کو سننا اور اس کی معاونت کرنا۔ یعنی ایک بندہ تنگ گھر سے آیا ہے اور وہ آ کر اس دفتر میں اس نمائندے سے بات کرتا ہے، تو وہ آگے سے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے رشوت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کس قدر زیادتی والی بات ہے۔ وہاں بیٹھا کس لیے تھا، اس کو بٹھایا کس نے تھا، کس کام کے لیے بٹھایا تھا، اور جو وہ ٹائم دے رہا ہے کیا اس کو اس کی تنخواہ نہیں مل رہی؟ تو حق کیا تھا وہ اپنے عہدے کے ساتھ۔ امانت ایک یہی ہوتی ہے نا جناب کہ آپ کو یا مجھے کسی نے کوئی چیز دے دی تو ہم اس کو محفوظ رکھیں، یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں چاہیے۔ یہ کہیں پر کسی بندے کی ڈیوٹی ہے، وہ بھی امانت ہے۔ جو ٹائم ٹیبل کسی ادارے کا، مدرسہ ہو، مسجد ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سرکاری ادارہ ہو، غیر سرکاری ادارہ ہو، جہاں بھی مل ہو، کارخانہ ہو، دکان ہو، جہاں ٹائمنگ کا معاملہ طے ہوتا ہے کہ بھائی اتنے گھنٹے سے اتنے گھنٹے تک آفس ٹائم ہے اور یہ تنخواہ ہے ماہانہ، یہ اس کو مراعات اور سہولیات دی جائیں گی، تو وہ پابند ہے اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنے کا۔ ان کے اندر وہ اگر کوئی اور کام کرتا ہے جو اس ادارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے دور حکومت کو خلافت راشدہ کا عکس جمیل کہا جاتا ہے، اور ابھی میں نے ایک ان کا واقعہ آپ کو سنایا تھا عید والے معاملے کا۔ الحمدللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خلیفہ وقت تھے، تو وہ آپ کہہ لیجئے کہ سلطنت کے امور کے جو کام تھے، وہ کاغذات کی جانچ پڑتال کو، لکھت پڑھت کا معاملہ کر رہے تھے۔ رات کا بندہ آیا اور کہا جی امیر المومنین میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے جو مجھ سے بات کرنی ہے، میرے ذاتی حوالے سے مجھ سے بات کرنی ہے یا امور سلطنت کی کوئی بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ سے شخصی طور پر بات کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو چراغ جل رہا تھا پھونک مار کے بجھا دیا۔ کہا جناب آپ نے اندھیرا کر دیا، لوگ کوئی آئے تو چراغ جلاتے ہیں، آپ نے جلا ہوا۔ فرمانے لگے کہ میں اس وقت سلطنت کا کام کر رہا تھا، اس چراغ کے اندر بیت المال کا تیل تھا، تم مجھ سے ذاتی بات کرنا چاہتے ہو، میں اس تیل کو ذاتی معاملے میں نہیں کر سکتا، وگرنہ اس پر قیامت کے دن مجھ سے مواخذہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے جناب امانت اور دیانت کے تقاضے۔ تو لہٰذا یہ حدیث شریف ہے کہ مظلوم کی فریاد رسی کرے، 73 مغفرتیں لکھی جائیں گی، 73 میں سے ایک مغفرت سے ساری دنیا کے اس کے کام حل ہو جائیں گے، اور 72 جو ہیں قیامت کے دن اس کی درجات کی رفعت و بلندی کا سبب بنیں گے۔ یہ عنایات کی کیفیت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عہدہ دیا ہوا ہے، وہ کسی منچ پر، کسی سٹیج پر، کسی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اپنے عہدے سے وفا کرے، زیادتی نہ کرے، سائلوں کی، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ یاد رکھے کہ آج کوئی سائل بن کر ہمارے پاس آیا ہے، کل قیامت کے دن ہم نے بھی سائل بن کر کسی چوکھٹ پہ کھڑے ہونا ہے، اور وہ حدیث پہلے آپ سن چکے، زمین والے پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں حدیث پاک ہے آج کے سلسلہ گفتگو کی، صحیح مسلم میں ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مومنین شخص واحد کی مثل ہیں، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوئی تو وہ کل بیمار ہے، اور سر میں بیماری ہوئی تو کل بیمار ہے۔ یعنی سارے مسلمان جو ہیں، مومنین جو ہیں، سرکار فرماتے علیہ السلام، وہ ایک شخص، ایک جسم کی مانند ہے۔
تو جسم کے کسی حصے میں درد ہو، مثلا آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو بندہ سو سکتا ہے، کان میں درد ہو رہا ہے، داڑھ میں درد ہے تو بندہ سو سکتا ہے، تو کوئی نہیں جی داڑھ دکھتی ہے دکھتی رہے، ایسی طرح آرام نال سوئیے، سارا وجود جو اس پہ. اور حدیث میں فرمایا گیا آنکھ بیمار ہوئی تو کل کا کل وہ بیمار ہے، سر میں بیماری ہے تو کل کا کل وہ بیمار ہوا ہے. تو یہ ہے مخلوق خدا پہ مہربانی، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے اللہ کی مخلوق پہ رحم و شفقت کرنے کی ایک کمال درجے کی مثال کہ نبی پاک علیہ السلام نے سارے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا. وہ کشمیر میں بستے ہوں، فلسطین میں بستے ہوں، وہ شام میں بستے ہوں، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، تو یہ کم از کم ہم دیکھیں کشمیر کی آزادی پر ہم کتنی گفتگو کرتے ہیں. میرے سمیت ہم حضرات صرف اتنی کوشش کر لیں، یہ ہمارے واحد جو یوٹیوب پر چینل ہے اس پر کل سے کلپ جاری ہوا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے آپ پہ غور کروں، آپ سامعین و ناظرین ہیں، آپ خود غور کریں. کشمیر ہو یا فلسطین، ایک داستان ہے ان کی شہادتوں اور قربانیوں کی. ایک جو ہتھیار ہمارے پاس دعا کا تھا، کبھی یاد کریں کہ ہم نے تنہائی میں رو رو کر بیٹھ کے رب سے دعا مانگی ہو کہ مولا میرے کشمیری مسلمان مظلوموں کی مدد کر دے، رحمت کر دے، فلسطین کے مہاجروں کی مدد کر دے، ان کے گھر لٹ گئے، ملکوں کے ملک کھنڈروں میں بدل گئے. تو ایک جسم کی مانند ہے. آج جس قدر انتشار و افتراء کے کوئی کسی کو احساس و خیال نہیں ہے، تو اس چیز کو بھول گئے ہیں جو چیز ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. 11ویں حدیث پاک ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے امارت کی مثل ہے کہ اس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے. پھر حضور پر نور علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائی، یعنی جس طرح فرمایا یہ ملی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے. سرکار نے اپنی بے مثال انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ملا کر یہ بات ارشاد فرمائی. 12ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، صحیح بخاری میں اور مسلم میں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم ہو تو مظلوم کی تو مدد کی جاتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دے، یہی اس کی مدد ہے. سبحان اللہ الکریم، کیا حسین تعلیمات ہیں. ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو. مظلوم کی مدد یہ ہے اسے ظلم سے بچاؤ، ظالم کی مدد یہ ہے اسے ظلم سے روکو. 13ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. حضرت سرکار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے. رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں ہو، یعنی اس کو ضرورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے اور یہ اس کی مدد اس کی ہیلپ میں لگا ہوا ہے، تو فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت میں ہو اللہ اس کی حاجت میں ہے، یعنی جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے اللہ اس کی مدد پہ ہے. اور جو شخص کسی مسلمان سے ایک تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف اس سے دور کر دے گا. اور جو شخص مسلم کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. پہلی چیز کیا بیان ہوئی جی؟ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ بھائی سمجھنے لگ جائیں تو پیچھے رہ ہی کیا جاتا ہے. دوسری چیز نہ ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، ظلم نہ کرے اپنے مسلمان بھائی پہ. نمبر 3 اس کی مدد کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو ترک نہ کرے. اور فرمایا جو مسلمان بھائی کی حاجت میں لگا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پہ ہے، اس سے تکلیف دور کرے. یہ دنیا میں تکلیف دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن قیامت کی تکلیفوں میں سے، قیامت کی پیاس ہی بہت بڑی تکلیف ہے جناب، سورج کی گرمی کی تپش ہی بہت بڑی تکلیف ہے، ننگے جسم تانبے کی طرح دہکتی زمین پہ کھڑے ہونا ہی بڑی تکلیف ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے حساب دینا بڑی تکلیف ہے، پل صراط سے گزرنا بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، میزان بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے.
تو جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف اس بندے سے دور کر دے گا، اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پردہ پوشی کی عادت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو تصور ہوتا ہے نا جی کہ افسانے کھل جائے، میں دوسرے کو ذلیل ہی کروں، میں تو سب کو بتاؤں گا اور میں یوں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور بعض لوگوں کو تو چسکا ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں سو لیندے رہنا اور پھر افسانے گھڑ گھڑ کر لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے رہنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اپنے حال ویکھیا کر، تیرے انہیں کنے عیباں تے پردے پائے نے۔ وہ قادر ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، اگر اس نے پردے ہٹا دیے کیا رہ جائے گا پلے؟ کیا چیز بندے کے دامن میں بچ جائے گی؟ تو اس لیے پردہ پوشی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ اچھا، یہاں کتنے لوگوں تک کسی کی رسائی ہے؟ زیادہ سوشل میڈیا کو آپ لے لیں، کوئی فیس بک والا، یوٹیوب والا، تو کسی کی یوٹیوب پر بھی کون سا ساری دنیا اس کی بات کو دیکھے گی؟ فیس بک پر بھی کتنے لوگ ہیں جو کسی کی عیب جوئی میں رہ کر اور پھر عیب پوشی کی بجائے عیب کو کھولنے کے بعد کتنے لوگ دیکھ لیں گے؟ 5000 دیکھ لیں گے، 10,000 دیکھ لیں گے، کوئی جانتا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہوگا، قیامت کے دن تو سارے جمع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے طور پہ عرض کرتے ہیں، یا الہی نامائے اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 14 نمبر حدیث شریف ہے جناب آج کے سلسلہ گفتگو کی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، قسم اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ یہاں تو اب جناب کوشش ہوتی ہے، اب کاروباری حضرات دیکھیں، کسی چیز کی میری دکان ہے، گاہک آ گیا، وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، اب گاہک پوچھتا ہے جی بازار سے کہاں سے مل جائے گی؟ اب مجھے ڈر ہے کہ یہ گاہک میری دکان پہ چڑھا ہے اور میں نے دوسرے کا نام لے دیا تو یہ وہاں چلا جائے گا اور کہیں اسی کا پکا ہو کے نہ رہ جائے۔ ہم ان وہموں میں کھو گئے اور گلے پہ سٹیکر لگایا واللہ خیر الرازقین، باہر شٹر کے باہر لکھی ہوئی آیت واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یعنی ہم اس کوشش میں ہیں کہ کسی کو فائدہ نہ پہنچ جائے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا گھاٹا سہ لیتا ہے اور دوسرے کو فائدہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز ہم سے میرے بھائیوں رخصت ہوئی ہے، اس میں حد درجے کی کمی آئی ہے جس نے ہمیں بڑے نقصان کی دنیا میں دھکیلا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، اور یہ 15ویں حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کی حضور کس کی خیر خواہی؟ فرما اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کی، ان کی خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اللہ غنی حمید۔ 16ویں حدیث پاک سماعت کریں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر ہم نے حضور کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تھی، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ 17ویں حدیث سماعت کیجئے، یہ سنن ابو داؤد میں ہے، اور ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو روایت کیا کہ جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو، یعنی ہر شخص کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ جو اس کے مرتبے کے مناسب ہو، سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ نہ ہو، مگر اس میں یہ لحاظ ضرور کرنا ہوگا کہ دوسرے کی تحقیر اور تذلیل نہ ہو۔
میں بہت اچھا ہوں، یہ ایک سوچ ہے میرے سمیت ہر ایک کے ذہن میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں خود ہی اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہوں، یہ کوئی معیار تو نہ ہوا۔ جس کو اللہ رسول اچھا کہیں اچھا تو وہ 18ویں حدیث ہے، اور آج 20 حدیثیں ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور بہقی کے اندر بھی ہے، اور اس کو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے سچوں سے سچا سمجھیے جسے، ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو۔ تو اچھا کون ہو گیا جی؟ جس سے خیر بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے دوسرا امن کے اندر ہو، سرکار نے اس کو اچھا فرمایا ہے۔ اور برا کون سا ہے؟ جس سے خیر کی توقع ہی کوئی نہ ہو اور جس کے شر سے ذرا سے بندہ بچ ہی نہ سکتا ہو، اس کے گھمنڈ سے، اس کے غرور سے، اس کی بد زبانی سے، چرب زبانی سے، بد کلامی سے، اس کے نخوت سے، اس کے ظلم و جبر سے، وہ سب سے برا ہے۔ اور اچھا کون ہے؟ جس سے خیر کی امید کی جائے اور جس سے دوسرا امن میں رہے، مامون رہے، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے اچھا قرار دیا ہے۔ 19ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، اور یہ حدیث امام بہقی نے نقل کی شعب الایمان میں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، اہل و عیال، اہل گھر والے، عیال بچوں کو کہتے ہیں، قبیلے کو، کنبے کو، ساری مخلوق اللہ کی۔ یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ سے آگے کوئی اولاد ہے۔ تو عیال فرمایا گیا ہے، یہ شفقت کے طور پر ہے، جس طرح کہا گیا کہ ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے وہ مالک، وہ مہربان۔ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں پیارا وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ اب ہمارے بھی گھروں کے اندر بال بچے ہیں جناب، گھر والے ہیں، ان کے ساتھ کچھ زیادتی کرے تو گھر کے سربراہ کو کتنا اچھا لگے گا۔ یہ کمال درجے کی بات بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور تم اور کچھ نہیں دیکھتے تو اسی بات کی یا کر لی جائے کہ یہ کنبہ جس کو اس نے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، جس کو اتنا شرف بخشا، اس کو عیال قرار، تو فرمایا اللہ کے نزدیک پیارا وہی ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ کیا ملاوٹ کرنے والا اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ پیسے پورے لیے چیز کم دی، پیسے اصل کے لیے چیز 2 نمبر دی، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے جما لیے، وہ فریاد چاہے، مدد چاہے تو اپنی جناب چلتی ہے، افسروں کے ہاں چلتی ہے، تھانے کچہری میں چلتی ہے، اس کو مار پیٹ کے چپ کروا دیا، کیا بنے گا؟ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ مختصر زندگی ہے بھائی، بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے کلاکار، روپے پیسے والے، عہدے والے چلے گئے قبروں میں، قبروں کی نظر ہو چکے ہیں۔ ایک دن چھوڑ چھاڑ کے ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر، 2 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اس لیے میں نے ایک دن توجہ دلائی تھی، گزارش کی تھی، لوگوں کو مار مار کے ان کی ویڈیو بنا کے لوگ اب سوشل میڈیا پہ چڑھا، یہ نیا رجحان پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اس کی گرفت سے بچنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ رب کی گرفت سے بچ سکے۔ وہ رحم کرے تو رحم کرے، وگرنہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
20ویں حدیث مبارک سماعت کیجیے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، اور مشہور صحابی میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور اقدس شفیع محشر، قاسم ہر نعمت، مالک جنت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرتے رہو، اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو کہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ الحمدللہ 20 احادیث مبارکہ آج ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی مخلوق پہ نرمی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی اور اس کی فضیلت کے عنوان پر آپ کے سامنے آج الحمدللہ یہ 20 احادیث مبارکہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کتنا کہ رہنا ہے، سدا نہیں رہنا، چھوڑ چھاڑ سب کچھ چلے جانا ہے، لہٰذا بقیہ زندگی کا حصہ ایسا گزار جائے۔ صوفیہ نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہو جدو تو پیدا ہویا سی تو روندہ پیا سی، اور تیرے سارے گھر والے ہنس رہے تھے۔ ہنسنے سے مراد خوش تھے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، تو رو رہا تھا، وہ ہنس رہے تھے۔ کہا کمال کی زندگی کیا ہے؟ 40 سال، 50 سال، 35 سال، 20 سال، 19 سال، جتنی بھی ہے، کہ کمال کی زندگی کیا ہے کہ تو آیا تھا تو تو رو رہا تھا، سارے ہنس رہے تھے، اب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ تو مسکرا رہا ہو اور دنیا تجھے رو رہی ہو، تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو اور دنیا تیرے جدائی کے غم میں اشک بہا رہی ہو۔ بس یہی زندگی ہے اور یہی حاصل زندگی ہے، وگرنہ آیا تھا تو ننگا تھا اور گیا تھا تو ان سلے کپڑے کی 2 چادروں میں لپیٹ کر قبرستان کی نظر کر آئے، باقی چھوڑ چھڑیا ہر شے، گاڑی گیراج میں، پیسے لاکروں کے اندر، سوٹ کپڑے ٹرنکوں پیٹیوں کے اندر، زمینیں وہیں، باغات وہیں، کھیت کھلیان وہیں، ننگا آیا تھا 2 چادریں لے کر گیا ہے، اور روتا آیا تھا روتا ہی جائے تو کیا فائدہ ہے؟ کہا روتا آیا ہے ہنستا جا، اور ہنستا وہی جاتا ہے جو زندگی میں کامیابی اختیار کر لیتا ہے، جو زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، مسکراتا ہوا دنیا سے وہی جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرسوں کے سلسلہ گفتگو میں ایک سوال ہوا تھا کہ اگر دانت سونے یا چاندی کا لگوا سکتے ہیں کہ نہیں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں لکھا، ہلتے ہوئے دانتوں کو سونے کے تار سے بندھوانا جائز ہے، اور اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہو تو سونے کی ناک بنوا کر لگا سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے سونے کے اس استعمال کو جائز کہا گیا، کیونکہ چاندی کے تار سے دانت باندھے جائیں یا چاندی کی ناک لگائی جائے تو اس میں تعفن پیدا ہوگا۔ اور دوسرا سوال ہوا تھا اپنا اس کو کیا کہتے ہیں، سونے کے جو بٹن ہیں اس کے بارے میں، سونے کے جو بٹن ہیں اس کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ تو سونے کے جو بٹن ہیں بغیر زنجیر کے وہ لگانا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں زنجیر نہ ہو۔ اچھا، یہ نور آصف صاحب کا سوال تھا، اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا۔ نور آصف صاحب کا سوال ہے، کیا ساس اور سسر کی بھی والدین جتنی عزت کرنی چاہیے؟ دیکھیں آج حدیث بیان ہو گئی ہے، بوڑھے بندے کی عزت، دوسرے بندے کی تکریم، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا ادب، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو یہ نہ کرے۔ اور ساس کے ساتھ تو پھر اور سسر کے ساتھ تو پھر رشتے کا جڑاؤ جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو اور زیادہ تقاضا اس کا ہوتا ہے۔ حاجی انصر محمود صاحب ہیں جی میرپور سے، کس ماہ میں نکاح کرنا افضل ہے، اور اگر کوئی رمضان میں نکاح کرنا چاہے تو کیا فضیلت ہوگی، اور کس دن نکاح کرنا افضل ہے؟ نکاح نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، 12 ماہ جائز ہے،
ماہ رمضان شریف میں کر دیا جائے تو رمضان شریف میں نیکیوں کا اجر و ثواب اور زیادہ ہوتا ہے، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، دن کی جہاں تک بات کی جائے، سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، سارے ہے، لیکن شادی بیاہ کے تقریبات رکھنے میں یہ خیال رہے کہ اذان جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو وزر البیع کا حکم ہے، ہر چیز موقوف کر دی جائے، اور یہ ہمیں نظر نہیں آتا، بہت کم ہوتا ہے۔ ہفتے والے دن نیک اور جائز کام کرنے کی حدیث میں فضیلت، جو صبح سویرے نیک جائز کام کے لیے نکلے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس کا ضامن میں ہوں۔ شفقت رسول صاحب کا سوال ہے جی، آج کل حالات اتنے خراب ہیں کہ بغیر رشوت دیے کوئی کام نہیں ہوتا، اگر رشوت دینے والا مجبور ہو جائے تو رشوت دینے پر تو اس پر کیا حکم ہے، حالانکہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا؟ یہ بات یہی اسی طرح میں نے توجہ دلائی کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ بھی رشوت دے کر اپنا حق لینا پڑتا ہے۔ انسان کو پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ رشوت دینے کے عمل سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچائے۔ بعض لوگ محض تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی کوف سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کوئی نہیں، تیرا دل خوش کر دیں گے، تینوں مٹھائی دے دیں گے، چائے دے دیں گے، یہ زیادتی ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ چارہ ہی اب کوئی نہیں ہے اور میرا حق بغیر رشوت دیے مجھے حاصل نہیں ہوتا، تو اب یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسے اجازت ہوگی، لیکن لینے والے کے لیے ویسے ہی حرام ہے۔ یہ اپنا جائز حق پانے کے لیے اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہوگی، لیکن وہ میں نے گزارش کر دی کہ یہ نہیں ہے کہ نازک مزاجی میں آ جائے کہ میں 2-3 بار دفتر نہیں جاؤں گا، بس رشوت دے کے پہلے دن کام کروا لوں۔ سعی کرنی چاہیے اور اس کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ محمد حذیفہ صاحب نے سوال پوچھا جی، کیا مسور کی دال کھانا سنت ہے؟ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میرے ذہن کے اندر موجود نہیں ہے کہ مسور کی دال، البتہ مجھے یہ اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں ایک بار اپنے مرشد کریم قدس سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہمارے سرکار جو ہیں وہ ابلے ہوئے چاول، اس پہ ثابت مسر ڈلے ہوئے تھے، تو وہ تناول فرما رہے تھے، کریمی کرتے ہوئے وہ تبرک اس خادم کو بھی عطا ہوا۔ تو اس دن مجھے یاد ہے کہ آپ نے نزہۃ المجالس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ یہ جو ثابت مسر ہیں یہ اللہ کے 70 نبیوں کی سنت ہے۔ یہ مجھے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا ہوا آج بھی الحمدللہ یاد ہے۔ کیا نعت علی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اور اس کا عامل بن سکتا ہے، اور کیا وظیفہ کر سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ نعت علی کی برکات اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، بزرگوں نے بیان کی ہیں، اور اسے برکت کے لیے پڑھ لینا چاہیے۔ رہ گیا عامل بننا، تو جب عامل بننا ہوتا ہے تو عاملین نے اس کے لیے پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، جب پابندیاں پوری نہیں ہوتی تو پھر اس سے رجعت کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے دماغ کا معوف ہو جانا وغیرہ وغیرہ پایا جاتا ہے۔ تو برکت کے لیے بغیر عاملین کی پابندیوں کے برکت کے لیے نعت علی کو پڑھ لیا جائے، دوسری طرف جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لے پالک بچے کو اگر کوئی شریعت کا پتہ ہونے باوجود اپنی ولدیت ظاہر کرے، اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، حرام کام جو ہے، ناجائز و حرام کام، اللہ رسول کا منع کردہ جو کام ہے، خود سوچ لیجئے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ناجائز ہے، ان کے لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ ولدیت میں اصل والد ہی کا نام لکھیں، اصل والد سے ہی شو کریں، اور اپنا نام جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہے وہ اس کو حقیقی باپ کا نام نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم ملے جلے عنوانات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ایک خاص موضوع کل ہم بیان کریں گے، قضا نمازوں کا طریقہ۔ یہ ایک آج کل فراغت ہے بڑی جناب، ابھی بھی لاک ڈاؤن جاری ہے، سارے کاروبار نہیں کھلے ہوئے، تو میں انشاءاللہ تعالی کل خاص طور پہ قضا نمازیں کس طرح ہوتی، سفر میں جو قضا ہوں وہ اپنے علاقے میں ادا کرنے کا نظام کیا ہے، اپنے علاقے میں جو قضا ہوئی سفر میں کرنا چاہتا تو کیا ہے، نفلوں کی قضا ہوگی کہ نہیں، سنتوں کی قضا ہوگی کہ نہیں، قضا میں فرض پڑھے جائیں گے، واجب بھی پڑھے جائیں گے، سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، انشاءاللہ عز و جل یہ سارے مسائل کل بیان کریں گے۔ یہ ایک اہم ترین عنوان ہے، آپ سب حضرات کو آج ہی دعوت ہے، کل 9:15 بجے اس سلسلے سے جڑے رہیں،
دوسروں تک بھی شیئر کر کے اس پیغام کو پہنچایا کریں. جتنے لوگ سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ نواز اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ. ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے، بری موت سے بچا، کفر و بدعقیدگی کی موت سے بچا، اپنی مخلوق پر رحم کرنے اور شفقت کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو وسعت عطا فرما، بندگی دے، بندگی کا شوق دے، اپنی بارگاہ کی محبت دے، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے. اس لائیو سلسلے میں کثیر لوگ دعاؤں کے لیے کہتے لکھتے ہیں. سب کی حاجات کو تو جانتا ہے، الہی سب کے گھر بار کی خیر فرما، دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما. یہ جو مسائل اور فضائل اور معمولات کی باتیں ذکر ہوتی ہیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، خلوص عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد.